فراست صاحب نے محلے میں اب کون سا نیا چاند چڑھا دیا ہے کہ اس جوڑے کی بات طلاق تک پہنچ گئی ہے۔ جس جوڑے میں اتنا سلوک، اتفاق، محبت تھی، ان کی بات طلاق تک پہنچ چکی ہے۔ ایسا کیا کیا ہے فراست صاحب نے؟ اور دوسری بات، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ، اگر عورت بانجھ ہے تو اس کا ظلم و ستم بھی اسے اکیلی کو سہنا ہے، لیکن اگر مرد میں بھی کوئی کمی ہے تو وہ کفارہ بھی اسی کو ادا کرنا ہے۔ کیونکہ جی مرد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا فرسٹریشن اپنی عورت پہ اتارتا ہے، عورت کو سمجھنا چاہیے۔ تو عورت کو سمجھنا یہ چاہیے کہ عورت پاگل ہو جائے، لیکن عورت کو سمجھنا چاہیے عورت نے ہر طرف کے تانے بھی سننے، یہ محبت کی مثال ہوتی ہے، اس کی مرد سے محبت ہوتی ہے۔ اور مرد کو تو شاید محبت کا درس ہی نہیں دیا گیا کہیں بھی، مرد کو تو حکم ہی نہیں ہے محبت کرنے کا۔ عورت محبت کی خاطر چپ کر کے یہ بھی سہ لے گی کہ وہ بانجھ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، کمی مرد میں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے جو ٹھیک بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ اب اس جوڑے کی کہانی بھی یہی ہے کہ یہاں کمی مرد میں ہے، لیکن مرد شیر بنا پھر رہا ہے، مرد اتنا ہی عورت کو ٹینشن دے رہا ہے، ڈپریشن دے رہا ہے۔ وہ عورت اتنی ٹینشن میں ہے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ وہ کیوں چھوڑ دے؟ کمی تو اس میں ہے، کمی تم میں تو نہیں، خدا نخواستہ۔ اوپر سے فراست صاحب کا تڑکا، ہر محلے میں، ہر سوسائٹی میں آپ کے ارد گرد ایسے ڈیش قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں اتنی خوبصورتی سے آگ لگاتے ہیں اور خود نیک بنے رہتے ہیں۔ وہ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ لگائی ہوئی آگ انہی کی ہے۔ تو ہر طرف لگائی ہوئی اس محلے میں بھی آگ فراست صاحب کی، لیکن فراست صاحب کے پلے کو آگ کب لگے گی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان کے پلے کب جلیں گے، کب انہیں محسوس ہوگا کہ جلے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ دیکھنا باقی ہے ڈرامے میں۔ اب یہ دیکھنا ہمیں باقی ہے کہ فراست صاحب کا انجام کب تک سامنے آتا ہے، فراست صاحب کو کب تک پتہ لگتا ہے کہ دوسروں کو لگائی گئی آگ میں جب خود جلیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں۔